وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. قابل صد احترام شائقات و شائقین سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے. اہلا و سہلا مرحبا. مستمعات و مستمعین کرام، بتاریخ 16 اکتوبر دنیا بھر میں ورلڈ فوڈ ڈے یعنی خوراک کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کا بنیادی مقصد عالمی سطح پر خوراک کی پیداوار میں اضافہ کرنا اور بھوک مری کو ختم کرنا بتایا جاتا ہے. اس دن کی مناسبت سے دنیا بھر میں مختلف پروگرام کیے جاتے ہیں. یہ دن پوری دنیا میں آبادی اور خاص طور پر بحران کے شکار کے سب سے زیادہ متاثرین کی مدد کی غرض سے عالمی اتحاد کی ضرورت پر زور دیتا ہے. آکاشوانی کے ساتھ خصوصی انٹرویو میں بھارت میں عالمی خوراک پروگرام کے نمائندے اور کنٹری ڈائریکٹر بشو پاراجولی نے کہا کہ اس دنیا میں اب بھی بڑی تعداد میں لوگ بھوک مری کا شکار ہیں اور ہمیں دنیا سے بھوک مری کو بالکل ختم کر دینے کی غرض سے آپس میں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہاں یہ یاد رہے کہ بھوک مری کے خلاف اقدامات کے دن کے طور پر 1979 میں 1979 میں پہلی مرتبہ یہ دن منایا گیا. معزز سامعین اعظام، آج خوراک کے عالمی دن ورلڈ فوڈ ڈے کے موقع پر میں یہ مانتا ہوں کہ خوراک میں کمی صحت عامہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ضرور ہے. اسی کے ساتھ میرا ماننا یہ بھی ہے کہ یہ اور اس جیسے بہت سارے چیلنجز اور انسانی مسائل کے حل کے لیے ہی اس کائنات کے خالق و مالک ایک اکیلے خدائے ذوالجلال نے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا علم دے کر پیغمبروں کو بھیجا اور آخر میں دنیا کے ایسے سارے پرابلم سالو کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اگر ہم ان کے لائے ہوئے نیچرل کانسٹیٹیوشن کو اسٹڈی کر کے دیکھیں گے تو ہمیں اس کے اندر بڑی آسانی سے ورلڈ فوڈ ڈے کے مقصد کو پورا کرنے کی پلاننگ مل جائے گی. جب ہم اسلامک لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں قدم قدم پر اس مسئلے کا سلوشن ملتا ہے. معزز سامعین کرام، اسلام میں زکوٰۃ کا نظام موجود ہے جس کی قرآن و حدیث میں سخت تاکیدات آئی ہیں. زکوٰۃ دینے کے دنیا اور آخرت میں بڑے فائدے بیان کیے گئے ہیں. زکوٰۃ نہ دینے پر دونوں جہاں میں بڑے نقصانات اور عذابوں کی وعیدیں آئی ہیں. کچھ مالدار اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. بعض مالدار غریبوں کی ہمدردی میں اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. کچھ مالدار دونوں جہاں کے فائدے حاصل کرنے کی غرض سے اور دونوں جہاں کے نقصانات سے بچنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. غرض کسی نہ کسی طرح زکوٰۃ کے عنوان پر بڑے پیمانے پر غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے. اسی طرح عید کے موقع پر جب غریبوں کے لیے مال پیسے کی سخت ضرورت ہوتی ہے، صدقہ فطر کے عنوان پر اسلام میں غریبوں کی امداد کا خصوصی حکم دیا گیا تاکہ عید کی خوشی کے موقع پر غریب لوگ اگر مالداروں کے برابر خوشیاں نہیں منا سکتے ہیں تو کم از کم وہ عید کے دن بھوکے تو نہ رہیں. اس کے علاوہ اسلام میں غریبوں کی امداد کے لیے روزوں کے فدیے کی ایک شکل ہے. اگر کوئی کفارے کے روزے نہ رکھ سکے تو کفارے کے بدلے میں غریبوں کو کھانا کھلانے کا ایک ذریعہ اسلام میں موجود ہے. اسی طرح غریبوں کی امداد کا ایک راستہ اسلام میں قسم کا کفارہ بھی موجود ہے.
عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی شکل میں غریبوں کی امداد کا بہت بڑا ذریعہ موجود ہے، گوشت کی شکل میں اور قربانی کے کھالوں سے پیسوں کی صورت میں بڑے پیمانے پر غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اسلام میں غریبوں کی امداد کا ایک بہت بڑا ذریعہ عام صدقہ اور خیرات کی شکل میں موجود ہے۔ غریبوں محتاجوں کی امداد کے لیے زکوٰۃ کے اسلامی نظام کو تو سب جانتے ہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز یہ ہے کہ اگر کسی فرد پر یا قوم پر پریشان کن حالات آ جائیں تو ایسے ایمرجنسی حالات میں خرچ کرنا اس شخص پر بھی واجب ہو جاتا ہے جو اپنی سالانہ زکوٰۃ ابھی ادا کر چکا ہو، یعنی اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد ابھی اس پر 1 سال نہ گزرا ہو، تب بھی اس پر ایمرجنسی حالات میں خرچ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین اعظام، اسلام میں غریبوں کی امداد کی ایک شکل غریب پڑوسیوں کی امداد کی شکل میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم شوربہ بناؤ تو اس میں پانی کچھ زیادہ کر دو، پھر اپنے پڑوسیوں کے اہل خانہ کو دیکھو اور ان کو اس میں سے کچھ پہنچا دو۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی گوشت کا سالن بنائے تو اس میں شوربہ کچھ زیادہ کر دے اور کچھ پڑوسیوں کے یہاں بھی بھیجوا دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سفر سے اپنے گھر واپس آئے تو دیکھا کہ ان کے گھر میں بکری ذبح کی گئی ہے، تو وہ اپنے غلام سے پوچھنے لگے، کیا تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کے یہاں کچھ گوشت بھیج دیا کہ نہیں؟ اسی کے ساتھ انہوں نے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کے تعلق سے برابر مجھے وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں سمجھنے لگا کہ پڑوسی کو میرا وارث بنا دیں گے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ۔ وہ انسان مومن نہیں ہے جو خود تو سیراب ہو چکا ہے جبکہ اس کے گھر کے پہلو میں اس کا پڑوسی بھوکا ہے۔ معزز سامعین اعظام، کوئی آدمی ایسا تو نہیں ہے کہ جنگل میں جا کر بالکل اکیلا رہتا ہو، اس کے گھر کے دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہ رہتا ہو۔ ہر انسان جو انسانی سوسائٹی میں زندگی گزار رہا ہے، کوئی اس کے دائیں جانب رہتا ہوگا، کوئی اس کے بائیں جانب، کوئی سامنے، کوئی پیچھے۔ ہر انسان کو کم سے کم 4 پڑوسی تو ضرور مل جاتے ہیں۔ اگر ہر خوشحال انسان اپنے پڑوسیوں کی خبرگیری کر لے اور اپنے غریب پڑوسیوں کی مدد کر لے تو پھر کوئی بھی غریب کبھی بھوکا نہیں رہے گا۔ یہی تو ہے ورلڈ فوڈ ڈے کا مقصد، جس مقصد کو پورا کرنے کی اسلام اتنی آسان ترکیب بتا رہا ہے کہ ہر آدمی اپنے پڑوسی کا خیال کر لے۔ اگر ہر آدمی اسلامی تعلیمات کے مطابق، اسلام کی تاکیدات کے مطابق اپنے اپنے پڑوسی کا خیال کر لے گا تو پھر کوئی گھرانہ بھوکا نہیں رہے گا اور کسی گھر میں کوئی بچہ بڑا بھوکا نہیں مرے گا۔ اسلام میں رشتہ داروں کا خاص خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے، اور صدقہ و خیرات میں ان کو آگے رکھا گیا ہے۔ احادیث شریفہ میں بھی صلہ رحمی پر بڑا زور دیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد نبوی ہے، من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ينسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا ہو، اس کی روزی روٹی میں برکت ہو اور اس کی عمر دراز ہو، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کا خاص خیال رکھے۔ اسی طرح اسلام میں یتیموں اور بیواؤں کی خصوصی امداد کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے بڑے خاص فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کیا یہ ساری چیزیں ورلڈ فوڈ ڈے کا مقصد پورا نہیں کر رہی ہیں؟ ان ساری باتوں پر عمل کرنے سے ورلڈ فوڈ ڈے کا مقصد بڑی آسانی سے پورا ہو رہا ہے۔
کمی اس بات کی ہے کہ لوگ اس طرف توجہ نہیں دے رہے. لوگوں نے اسلام کو صرف نماز روزے کا دھرم سمجھ لیا ہے، جبکہ اسلام انسان کے دوسرے سارے مسائل کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ ورلڈ فوڈ ڈے کا مسئلہ بھی حل کر رہا ہے. آخر میں ہم دنیا کے تمام شہریوں سے درخواست کرتے ہیں کہ غریبوں کی امداد کے جو مختلف طریقے اسلام نے بتائے ہیں اس کو اختیار کریں. ہمدردی اور انسانیت کے تقاضے سے خرچ کرنے کے جو راستے اسلام نے بتائے ہیں، اگر ان تمام راستوں کو اختیار کیا جائے تو انسان تو کیا کوئی جانور بھی بھوکا نہیں مرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.